امریکی فوج نے مسلسل 10ویں رات ایران پر حملے کر دیے۔ ایران کے شہروں چابہار، کنارک، سیرک اور بندر عباس میں دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والی ایرانی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ ایران کے امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ بحرین اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین کے شہر محرک میں امریکی ریڈار اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ رفح شہر میں نصب امریکی پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ عراق کے شہر اربیل اور الحریر ایئر بیس کے قریب دھماکہ خیز مواد سے بھرا ڈرون مار گرایا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ 2 ہفتوں سے جاری ایران جنگ میں 100 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ پینٹاگون کے ترجمان شان پارلن نے کہا کہ 7 جولائی سے اب تک 100 امریکی فوجی زخمی ہوئے، ان میں سے 96% فوجی ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے پینٹاگون نے بتایا تھا کہ 28 فروری سے اب تک 14 فوجی ہلاک اور 427 زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا دورے سے 2 طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا، علاقائی صورتحال پر پیش رفت کی امید ہے۔ سکندر مومنی نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات فقید المثال ہیں۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی کا ہمیشہ معترف رہا ہوں۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کا دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقاتیں شیڈول۔ ایرانی صدر کا خصوصی پیغام پہنچائیں گے۔ 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سکندر مومنی مذاکرات عمل میں سرگرم رہے ہیں۔ ایران امریکہ 10 روزہ جنگ بندی کی نئی تجویز۔ ایران نے ثالثوں کی تجویز ملنے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ثالثوں کی تجاویز ملی ہیں۔ ایران امریکی حملوں کا جواب دے رہا ہے۔ سفارتی نظام بھی متحرک ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ٹرمپ انتظامیہ سفارتی حل کے لیے آمادہ ہیں۔ ایران سے بات چیت کے لیے اشارے ملے ہیں۔ براہ راست اور بالواسطہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ جنگ سے نکلنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ غیر متوقع شخصیت کے حامل امریکی صدر ٹرمپ نے ایران جنگ پر سروے کروایا، سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر دیا۔ سروے کے مطابق 62% سے زائد رجسٹرڈ امریکی ووٹرز نے ایران کے ساتھ امن معاہدے کی حمایت کی، 24% نے مخالفت جبکہ 15% نے کوئی رائے نہیں دی۔ ڈیزل پھر مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی۔ ڈیزل 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے مقرر۔ پیٹرول 35 پیسے سستا، نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ لنڈی کوتل میں سیلابی ریلی میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جاں بحق۔ کاغان، مانسیرہ اور خیبر میں پل بہہ گئے، شاہراہیں بند اور بڑے پیمانے پر نقصانات۔ مکانات، دکانیں، فصلیں اور فش فارم بھی شدید متاثر ہوئے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش، گلشن راوی میں 98 ملی میٹر ریکارڈ، سڑکیں تالاب بن گئیں، متعدد گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ اور عالمی چیمپئن اسپین کی ٹیم وطن پہنچ گئی۔ اسپین کی تاریخی کامیابی پر عوام کا والہانہ استقبال۔ میڈرڈ سے بارسلونا تک جشن ہی جشن۔ دارالحکومت میڈرڈ میں سب سے بڑا اجتماع، دیگر شہروں میں بھی جشن۔ فضا شائقین کے نعروں سے گونج اٹھی، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آبِ ہرمز کے بعد باب المندب بھی خطرے میں۔ حوثیوں نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔
ترجمان انصار اللہ نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا اعلان کیا۔ ایران نے حملے کی صورت میں باب المندب بند کرنے کی دھمکی دی تھی۔ باب المندب بند ہوا تو دنیا بھر میں تیل قیمتوں کو آگ لگ جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک اور دھمکی، کسی بھی امریکی فوجی کی ہلاکت پر ایران کو بھاری قیمت چکانے کا انتباہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر دفاع اور فوجی قیادت کو فوری کارروائی کی ہدایت کر دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کینیڈا کی وزیر خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، پاک کینیڈا تعلقات پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام پر پاکستان کا موقف پیش کیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کوششوں کو سراہا، امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ پاکستان کینیڈا تعلقات میں نئی پیش رفت، تعاون کا دائرہ مزید وسیع کرنے پر اتفاق۔ پاکستان کے لیے کینیڈا کے نئے سیکیورٹی اقدامات، $22 لاکھ سے زائد کی امداد، $4.50 کروڑ کے 3 ترقیاتی منصوبوں کا بھی اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات، تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی میں تعاون بڑھانے پر زور۔ وزیر اعظم نے امن کی کوششوں میں حمایت پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات، پاک کینیڈا تعلقات، تجارت، سیکیورٹی اور باہمی روابط بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ، سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے اشتراک کار پر گفتگو، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے MOU پر جلد دستخط کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا، پاکستان کینیڈا کے ساتھ تعلقات کو تمام شعبوں میں فروغ دینا چاہتا ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم، نواز شریف اور مریم نواز کے مظفر آباد میں جلسے کے لیے انتظامات مکمل۔ لیگی رہنماؤں کا مظفر آباد میں پنڈال کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ رانا ثناء اللہ، انجینئر امیر مقام، مریم اورنگزیب کی جلسہ گاہ آمد، پارٹی رہنماؤں نے جلسہ گاہ کے مختلف حصے دیکھے۔ پنجاب کے 10 لاکھ ملازمین کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ محکمہ خزانہ نے جولائی کے مہینے کی تنخواہوں میں اضافے سے محروم کر دیا۔ بجٹ میں منظوری کے باوجود رواں ماہ تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا، ملازمین منہ تکتے رہ گئے۔ حکومت کا کفایت جاری مہم جاری رکھنے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے کفایت جاری اقدامات کی توسیع کر دی۔ نئی اسامیوں، گاڑیوں اور مشینری کی خریداری پر پابندی برقرار، سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج پر پابندی بھی رواں مالی سال برقرار رہے گی۔ فٹ بال کا نیا بادشاہ اسپین، میسی کا عالمی تاج چھن گیا۔ ارجنٹینا کو 1-0 سے شکست دے کر اسپین عالمی چیمپئن بن گیا۔ اسپین کا فیصلہ کن گول فیرن ٹوریس نے کیا۔ تاریخی کامیابی پر اسپین پر ڈالروں کی بارش، $5 کروڑ کی انعامی رقم سے نوازا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپین کو ٹرافی اور کھلاڑیوں کو ایوارڈز دیے۔ اسپین نے ورلڈ کپ میں تاریخ رقم کر دی، منفرد عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ پورے ٹورنامنٹ میں اسپین کے خلاف صرف 1 گول ہوا، 8 میچوں میں کوئی بھی ٹیم برتری حاصل نہ کر سکی۔ اسپین مینز اور ویمنز دونوں فٹ بال ورلڈ کپ جیتنے والی دنیا کی پہلی ٹیم بھی بن گئی۔ حماس کی قیادت میں تبدیلی، خلیل الاحیاء تنظیم کے نئے سربراہ مقرر۔ عرب میڈیا کے مطابق خلیل الاحیاء 1960 میں غزہ میں پیدا ہوئے اور حماس کے قیام سے ہی تنظیم کا حصہ رہے۔ وہ اکتوبر 2024 میں اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے یحییٰ السنوار کے جانشین ہوں گے۔ برطانیہ میں 1 دہائی میں 7ویں تبدیلی، اینڈی برنہم برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ اینڈی برنہم نے برطانوی بادشاہ چارلس سے بکنگھم پیلس میں ملاقات کی۔ بادشاہ چارلس سے ملاقات کے بعد اینڈی برنہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچے اور میڈیا سے گفتگو کی۔ کہا، برطانیہ کو نیا سیاسی و معاشی ماڈل فراہم کریں گے، برطانوی سیاست میں اصلاحات کے لیے کام کریں گے۔